میں مثال دوں ایک، اگر آپ حضرات برا نہ مانے تو، آج ان بعض بھائیوں سے جو داڑھی نہیں رکھتے، ان سے اگر ہم کہیں کہ بھئی دیکھو تمہارے جو آقا ہیں اور تمہارے جو محبوب ہیں، جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی شکل جیسی تھی، ان کی جیسی شکل بناؤ، تو کیا کہتے ہیں مولوی صاحب داڑھی رکھنا کوئی ضروری ہے؟ داڑھی رکھے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج یہ کھٹ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا داڑھی رکھنا مولوی صاحب ضروری ہے؟ داڑھی رکھے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ایمان کے کچے ہونے کی دلیل ہے۔ میں پکے ایمان والے کی دلیل پیش کروں، یہ آپ کے پاس US رہا امریکہ، وہاں کے ایک طالب علم کا قصہ ہے، اور مولانا مودودی نے اپنی کتاب رسائل و مسائل میں لکھا ہے وہ قصہ کہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں ایک گورا مسلمان ہو گیا، اسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس کی جو کمپنی تھی وہ مسلمان لڑکوں کی تھی، اور مسلمان لڑکوں کے ساتھ کمپنی کی وجہ سے اس پر اسلام کی تعلیمات روشن ہوئی، اور اسلام کی تعلیمات کو سے اس نے تعارف ہوا اور اس کی سمجھ میں آئی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہی اس نے داڑھی اپنی چھوڑ دی، داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے، داڑھی چھوڑ دی، اس نے داڑھی بڑھنے لگی اس کی۔ تو اس کے ان دوستوں نے، جن دوستوں نے اسے مسلمان کیا تھا، جن دوستوں نے اس پر محنتیں کر کے اسے اسلام میں داخل کیا تھا، ان دوستوں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی یہ تم نے داڑھی کیوں بڑھا لی؟ اسلام میں داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، داڑھی کے بغیر بھی مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان دوستوں کی داڑھی نہیں تھی، تو جو مسلمان دوست تھے ان کی داڑھی نہیں تھی، تو انہوں نے اس نو مسلم کو سمجھایا کہ بھئی یہ داڑھی بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اسلام میں داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر داڑھی کے بھی مسلمان ہوتا ہے۔ تو کہ سب بیٹھے ہو اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، کوئی میں سے غیر مسلم نہیں ہے، تو کوئی داڑھی سے مسلمان کوئی ضروری نہیں کہ داڑھی ہو جب بھی مسلمان ہو، بغیر داڑھی کے بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ امریکہ ہے، یہاں ہر آدمی داڑھی کا مذاق اڑائے گا، تم نے یہ کیا حماقت کر لی کہ داڑھی چھوڑ دی؟ یہ قصہ US کا ہے، ایک یونیورسٹی کا ہے، اور یہ قصہ مودودی صاحب نے ان کی ایک کتاب رسائل و مسائل، اس میں یہ قصہ لکھا ہے، اور اس میں سے یہ قصہ میری ایک کتاب ہے داڑھی اور انبیاء کی سنت ہے، وہ قصہ میں نے وہاں نقل کیا ہے۔ تو اس نو مسلم نے کیا جواب دیا وہ مجھے سنانا ہے۔ اس نو مسلم، اچھا انہوں نے یہ کہا کہ داڑھی کوئی ضروری نہیں، داڑھی صرف سنت ہے۔ یہ ایک عام غلط خیال چلا ہوا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، تو وہ ایک غلط خیال ان بیچارے بچوں کے اندر بھی تھا۔ انہوں نے اس نو مسلم کو کہا کہ داڑھی تو سنت ہے، ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس نو مسلم نے کیا جواب دیا؟ نو مسلم نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، اسلام میں داڑھی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ بتاؤ اسلام میں داڑھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ یہ انہوں نے مانا کہ اسلام میں داڑھی ہے، انہوں نے کہا ہے نا، کہاں ہے؟ بس اس نے کہا پھر آگے میں نہیں جاننا چاہتا کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ نہیں جاننا چاہتا یہ۔ اور کہا سنو، فوج کی ایک پلٹن ہوتی ہے، اس فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، کمانڈر ایک حکم دے کہ یہ کام کرو، تو فوجی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کمانڈر سے پوچھے کہ جناب عالی آپ کا یہ حکم فرض کے درجے میں ہے یا واجب کے درجے میں ہے یا مستحب کے درجے میں ہے یا مباح کے درجے میں ہے۔ یہ فوجی کو یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں پہنچتا اپنے کمانڈر سے۔ جب اس کے کمانڈر نے کہا کہ یہ کام کرو تو ہر فوجی کا یہ حکم ہے کہ اسے پورا کرے۔ تو یہ بتاؤ اسلام میں داڑھی ہے یا نہیں؟ ہمارے جو کمانڈر ان چیف ہیں اسلام کے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اور انہوں نے امت کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، حضور کی داڑھی تھی اور انہوں نے امت کو بھی حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا جب ہمارے کمانڈر ان چیف نے حکم دیا تو اب ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ پوچھیں کہ واجب ہے یا فرض ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کمانڈر ان چیف کا حکم ہے اس کی تعمیل کرنا۔ کامیاب فوجی وہی ہے، اطاعت شعار فوجی وہی ہے، حقیقی معنی میں صحیح فوجی وہی ہے کہ جو اپنے کمانڈر کی ہر بات مانے۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے، جب ہٹلر کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک طرف ہٹلر تھا ایک طرف اتحادی تھے، تو ایک مرتبہ اتحادی فوج کے بڑے بڑے جنرل گرفتار ہوئے،
وہ گرفتار ہو کر کے ہٹلر کے پاس لائے گئے تو بڑے لوگوں کے ساتھ قیدیوں جیسا معاملہ نہیں کرتے ہیں، بڑائی کا معاملہ کرتے ہیں. تو ہٹلر کے ساتھ انہوں نے باتیں کی تو ان دشمن فوج کمانڈروں نے ہٹلر سے یہ پوچھا کہ ایک بات ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج اتنی ہے اور پسپا ہوتی جا رہی ہے، تیرے پاس تو تھوڑی سی فوج ہے اور تو ہی کامیاب ہوتا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس کا راز اور گر کیا ہے؟ تو ہٹلر نے کہا بتاؤ اس کا راز اور گر ہے. اسے کہا تم اپنے میں سے جو تم سے سب سے بڑا کمانڈر ہو اسے الگ کھڑا کرو. ایک صاحب کھڑے ہوئے. کہا جاؤ تم اپنی جو قیدی ہیں، تمہارے جو قیدی ہیں ان میں سے 100 فوجی تیار کرو اور ان کو چھٹی، قید سے چھٹی، اور باقاعدہ فوج کا ڈریس پہناؤ اور باقاعدہ فوجی لا کر کے پریڈ کراؤ یہاں. اور اس نے بھی اب اپنا حکم دیا کہ میرے بھی 100 فوجی لاؤ، اور وہ خود بھی پریڈ کرانے کے لیے اٹھا اور ایک راستہ طے کیا اور اس راستے میں آگے جا کر ایک گہرا گڑھا کھدوا دیا اور اس سے کمانڈر سے کہا کہ اپنی پلٹن اس راستے پر لے کر چلو، لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلو. اب وہ کمانڈر صاحب چلتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. فوج چلتی چلتی گڑھے پر پہنچی. اب وہاں کھڑی کھڑی لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر رہی. آگے تو گڑھا ہے. خیر واپس ہو گیا، رکو ہے. اس کے بعد ہٹلر اپنی فوج لے کر چلا، اپنی وہ 100 آدمیوں کی پلٹن لے کر چلا اور اس نے لیفٹ رائٹ، یہ تو کمانڈر تو کنارے پر چلا کرتا ہے، اس نے لیفٹ رائٹ چلتے چلتے 100 کے 100 اس گڑھے میں گر کر مر گئے، مگر کسی کا قدم جھجکا نہیں. وہ جانتے ہیں گڑھا ہے مگر ان کا لیفٹ رائٹ چلتا ہی رہا. 5 کی لائن تھی، 5 گرے، اگلے 5 گرے، اگلے 5 گرے، اگلے 5 گرے، 100 کے 100 اس میں گر گئے مگر کوئی رکا نہیں. اس نے کہا دیکھو میری فوج کی کامیابی کا یہ گر ہے، تمہاری فوج لیفٹ رائٹ ہی کرتی رہی اور میری فوج گڑھے میں کود پڑی. تو جو اطاعت شعار فوج ہوتی ہے اس اطاعت شعار فوج کا یہ ہے. صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ صحابہ وہ لیفٹ رائٹ کرتے تھے جو ہٹلر نے کروائی تھی. ان کو جہاں اگر ایک موقع پر حضور نے ایک بات فرمائی تھی، جس وقت جنگ بدر ہو رہی تھی تو مدینہ کے انصار حضور سے یہ وعدہ کر کے لائے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں چلیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے مدینہ میں، اور اپنی جان سے، مال سے، آبرو سے، بیویوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے مدینہ میں. اب بدر کی جنگ کے لیے، بدر پہلی جنگ ہے، اس جنگ کے لیے حضور فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے اور وہ جو قافلہ آ رہا تھا اس کو پکڑنا تھا، مگر وہ قافلہ تو نکل گیا اور دوسری 1000 کی فوج سے مقابلہ ہو گیا. تو اب یہ 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، یہ 79 ہیں، وہ ہتھیار بند ہیں. تو حضور نے فوج سے مشورہ کیا. حضور نے پوچھا کہ بھئی بولو کیا مشورہ ہے، لڑنا ہے یا واپس مدینہ لوٹ جانا ہے؟ تو انصار نے اٹھ کر کے جوش میں تقریریں کی، یا اللہ آپ ضرور لڑیں گے. کوئی انصاری کھڑا نہیں ہوا اور مہاجرین بڑھ کے تقریریں کر رہے ہیں. انصاری چپ چاپ بیٹھے رہے. کیوں بیٹھے رہے؟ انصاری یہ سوچتے رہے کہ ہم تو انصار ہیں، ہم نے تو حضور کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، ہمیں تقریر کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہماری تو جان مال سب حضور کے لیے وقف ہو چکی ہے. اس لیے انہوں نے تقریر نہیں کی. مگر حضور انہی کی تقریر چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا یہ کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو انصار مقابلہ کریں گے ان کا. اور یہ تو لڑائی مدینہ سے باہر ہو رہی ہے اور مدینہ سے باہر انصار نے کوئی عہد و پیمان نہیں کیا تھا. تو اس لیے حضور ان کی تقریر چاہتے تھے مگر ان میں سے تو کوئی کھڑا نہیں ہو رہا اور انصار تقریریں کر رہے اور خوب تقریریں ہو رہی مگر حضور کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. کافی دیر ہوئی اور حضور کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تو انصار کی سمجھ میں آیا کہ شاید حضور جو فیصلہ نہیں فرما رہے تو حضور ہمارا رسپانس جاننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہمارا جواب چاہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں آپ ہی لوگوں کا جواب چاہیے مجھے. تو انصار کا خطیب کھڑا ہوا اور ان کے مقرر نے، ان کے لیکچر دینے والے نے کھڑے ہو کر کے چند جملوں میں لیکچر دیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جب اللہ کا حکم جہاد کا آیا ان کو تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا پروردگار جنگ لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے انڈے دے رہے ہیں.
انہوں نے کہا ہم وہ قوم نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے, اگر آپ کہیں برکل غمات تک گھوڑے دوڑا جاؤ ہم وہاں تک دوڑا جائیں گے, اور آپ کہیں کہ یہ سمندر مدینہ بدر سے سمندر بالکل قریب ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سمندر کے بیچوں بیچ گھس جاؤ, آپ حکم دیں, ابھی ہم بیچوں بیچ گھس جائیں گے. جب یہ تقریر بس اتنی تقریر کر کے وہ بیٹھ گئے, حضور نے فوراً فیصلہ کیا آگے بڑھو جنگ لڑی جائے گی. مہاجرین کی ساری تقریروں پر حضور نے فیصلہ نہیں کیا, انصار کی ایک تقریر پر حضور نے فیصلہ کر آگے بڑھو جنگ لڑی جائے گی. تو ایسے اطاعت شعار فوجی ہوتے ہیں, تب 313,000 پر غالب آتے ہیں. تو صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہو گیا ہے. آج ہم گھڑے کے کنارے لیفٹ رائٹ کرتے ہیں, لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ, گھڑے میں گرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جانتے ہیں کہ ہمارے کمانڈر ان چیف کا حکم ہے, لیکن ہماری جان ہمیں زیادہ پیاری ہے کمانڈر ان چیف کے حکم سے. اور صحابہ کو اپنی جان پیاری نہیں تھی, اپنے آقا کا حکم پیارا تھا. ایک جان نہیں, اگر 1000 جان جائے تو انہیں پرواہ نہیں تھی. تو سچا ایمان, اللہ پر سچا ایمان اور اللہ کے رسولوں پر سچا ایمان یہ ہے. یہ سچا ایمان جن کے اندر پکا ایمان ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ صدیق ہیں اللہ کے یہاں, اور یہی لوگ شہداء ہیں اللہ کے یہاں.